السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قائم نیوز اور میں ہوں عبداللہ حسن۔ بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ اونٹاریو میں کورونا کے وار جاری، مزید 340 نئے کیسز سامنے آ گئے، 18 مریض جان سے گئے۔ مارکھم فیئر گراؤنڈ میں یکم تا 10 محرم الحرام ٹورانٹو کے مرکزی عشرہ مجالس سے ڈاکٹر سلمان ترابی خطاب کریں گے۔ پاکستانی سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے مشہد مقدس میں روزہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام پر حاضری دی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں مندر پر حملے کے واقعے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ پاکستان میں اٹک شہر کے نزدیک پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ، پائلٹس محفوظ رہے۔ پاکستان کے قبائلی ضلع اورکزئی کے علاقے وادی عتیرہ میں ایف سی پر حملے میں 2 جوان شہید، ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ پاکستان کے معاشی ہب کراچی میں کورونا سے مزید 2 ڈاکٹروں کا انتقال ہو گیا۔ حسینیت قرآن و سنت کا راستہ اور یزیدیت قرآن و سنت سے انحراف ہی انحراف ہے۔ تمام مسالک پر مشتمل اتحاد ملی یکجہتی کونسل نے محرم الحرام کی آمد سے قبل اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق ماہ محرم الحرام میں امن، باہمی احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور فلسفہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کو عام کیا جائے گا۔ بعض عناصر محرم الحرام کو خون آلود کرنا چاہتے ہیں، فرقہ وارد ملوث شخص کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے خبردار کر دیا، کہا فرقہ وارانہ اور مسالک میں اختلافات پر مبنی مواد سوشل میڈیا پر عام کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں شہدائے مسجد باب العلم کی قبروں کی اثر نو تعمیر اور تزئین و آرائش مکمل، شہداء کی آج 29ویں برسی منائی گئی۔ پاکستان کی قبائلی ضلع کرم میں محرم الحرام کے دوران ہم آہنگی اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اہل تشیع اور اہل سنت نمائندین کا گرینڈ جرگہ ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر کرم ڈاکٹر آفاق وزیر، پاک آرمی کے بریگیڈیئر نجف عباس، کمانڈنٹ کرم ملیشیا ڈی پی او کرم طاہر اقبال بھی شریک ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمدار حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے یاد میں پاکستان سندھ کے ضلع ٹنڈولا یار کی مرکزی امام بارگاہ میں لکڑی کے بنے علم پاک کو سجانے کی روایت کئی سالوں سے جاری ہے۔ افغان طالبان نے پیش قدمی کرتے ہوئے افغانستان کے صوبہ نمروز کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا، جو کسی بھی صوبائی دارالحکومت پر ان کا پہلا قبضہ ہے۔ پاکستان کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں آنے والی رقوم 1 ارب 87 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 50 کروڑ ڈالر امداد کی منظوری دے دی۔ ٹوکیو اولمپکس میں ہاکی کا میدان بیلجیم نے مار لیا، فائنل میں آسٹریلیا کو پینالٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دے کر پہلا گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم ٹوکیو اولمپکس کے جیولن تھرو فائنل میں بہترین کارکردگی کے لیے پرعزم۔ ارشد ندیم نے پاکستانی قوم سے دعا کی اپیل بھی کر دی۔ ہیڈ لائنز آپ کو ملاحظہ کی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ اونٹاریو میں کورونا کے وار جاری، مزید 340 نئے کیسز سامنے آ گئے، 18 مریض جان سے گئے۔ اونٹاریو محکمہ صحت نے جمعے کے روز کورونا وائرس کے 340 نئے کیسز کی اطلاع دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23,400 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ حکام کے مطابق آج صوبہ بھر میں مثبت شرح 1.5% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 18 اموات کی تصدیق ہوئی۔ 26 جون کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ صوبے میں 300 سے زائد کیسز سامنے آئے۔ مارکھم فیئر گراؤنڈ میں یکم تا 10 محرم الحرام ٹورانٹو کے مرکزی عشرہ مجالس سے ڈاکٹر سلمان ترابی خطاب کریں گے۔ عزادار امام علیہ السلام کے تحت مارکھم فیئر گراؤنڈ میں یکم تا 10 محرم الحرام ٹورانٹو کے مرکزی عشرہ مجالس کا انعقاد کیا جائے گا، جس سے رات 10:30 بجے ڈاکٹر سلمان ترابی خطاب کریں گے۔ عزاداران امام مظلوم کے لیے مجالس عزا کے لیے اسکرین لگانی جائیں گی، جبکہ مجالس عزا ریڈیو پر بھی لائیو نشر کی جائیں گی۔ پاکستانی سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے مشہد مقدس میں روزہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام پر حاضری دی۔ پاکستانی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق پاکستانی سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے اپنے دورہ ایران کے دوران مشہد مقدس پہ ولایت و امامت کے 8ویں تاجدار حضرت
امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حرم میں حاضری دی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ذریعہ مقدس کی زیارت بھی کی اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے کرونا وبا کے خاتمے اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ صادق سنجرانی نے آستانہ قدس رضوی کے مختلف اداروں کی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں مندر پر حملے کے واقعے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ پاکستانی قومی اسمبلی میں پنجاب کے ضلع رحیم یار خان میں مندر پر حملے ہونے والے کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی علی محمد خان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان مندر واقعے کی مذمت کرتا ہے اور اس بات کی اعادت کرتا ہے کہ مندر واقعے پر پوری قوم اقلیتوں کے ساتھ موجود ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے علی محمد خان نے کہا ہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے بلکہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ انسانی حقوق پہ مسلم اور غیر مسلم برابر ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مندر کی بے حرمتی کا بحیثیت انسان اور مسلمان دکھ ہے۔ وزیر اعظم نے بھی واقعے کا سخت نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پورا ملک ہندو برادری سے اظہار ہمدردی کرتا ہے جبکہ ہمارے پرچم میں سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستان میں اٹک شہر کے نزدیک پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، پائلٹس محفوظ رہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک کے نزدیک پاک فضائیہ کا تربیتی لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا کہ اس دوران حادثہ پیش آیا۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ حادثے کے نتیجے میں زمین پر کسی قسم کی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، جبکہ دونوں پائلٹس بھی جہاز سے باحفاظت اترنے میں کامیاب رہے۔ ترجمان پاک فضائیہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز نے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا ہے۔ پاکستان کے قبائلی ضلع اورکزئی کے علاقے وادی تیرہ میں ایف سی پر حملے میں 2 جوان شہید ہو گئے۔ ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ایف سی خیبر پختونخوا کے مطابق پاکستان کے ضلع خیبر اور ضلع کرم کی سرحد پر وادی تیرہ کے دور افتادہ پہاڑی علاقے میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جوان پانی بھرنے کے لیے جا رہے تھے کہ ان پر فائرنگ ہوئی جس سے 2 جوان شہید ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پولیس اور ایف سی کی ٹیم میں پہنچ گئی اور لاشوں کو منتقل کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستان کے معاشی ہب کراچی میں کورونا سے مزید 2 ڈاکٹرز کا انتقال ہو گیا۔ پاکستانی صوبے سندھ کے ضلع نوشیرہ فیروز سے تعلق رکھنے والے 2 ڈاکٹر کراچی میں کورونا کے باعث انتقال کر گئے، جس کے بعد صوبے میں کورونا سے انتقال کرنے والے ڈاکٹرز کی مجموعی تعداد 73 ہو گئی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشنز کے سینئر عہدیدار نے نوشیرہ فیروز سے تعلق رکھنے والے 2 ڈاکٹرز کے انتقال کی تصدیق کی۔ پی ایم اے کے ڈاکٹر کیسر سجاد کے مطابق سول ہاسپٹل کے سابق سینئر میڈیکل افسر ڈاکٹر نثار علی شاہ اور اپنے آبائی علاقے میں فرائض انجام دینے والی گائناکالوجسٹ ڈاکٹر فرزانہ میمن چند روز قبل کورونا کا شکار ہو گئے تھے۔ حسینیت قرآن و سنت کا راستہ اور یزیدیت قرآن و سنت سے انحراف ہی انحراف، تمام مسالک پر مشتمل اتحاد ملی یکجہتی کونسل نے محرم الحرام کی آمد سے قبل اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق ماہ محرم الحرام میں باہمی احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور فلسفہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کو عام کیا جائے گا۔ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس کے بعد شیعہ، بریلوی، اہل حدیث، دیوبند اور دیگر مسالک کے نمائندہ جماعتوں کے رہنماؤں نے عالم اسلام سے اپیل کی ہے کہ پوری ملت اسلامیہ ماہ محرم الحرام میں احترام اور امن کو یقینی بنائیں۔ کربلا کے شہداء اور خانوادہ رسول نے اسلامی اصولوں کی حفاظت کے لیے عظیم قربانیاں دی۔ میدان کربلا میں حق اور باطل کا معرکہ اہل ایمان کی مشترکہ طاقت ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ امام حسین سے محبت کسی ایک مسلک کی میراث نہیں ہے بلکہ وہ ہر مسلمان کو محبوب ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو۔ رہنماؤں نے اپیل کی ہے کہ اہل منبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام حسین کا تعارف مسلکی انداز سے نہ کروائیں۔ امام حسین رحمت للعالمین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندے ہیں۔ ان کا کردار ساری انسانیت کے لیے حق کی حمایت کا پیغام رکھتا ہے۔ بعض عناصر محرم الحرام کو خون آلود کرنا چاہتے ہیں۔ فرقہ واریت میں ملوث شخص کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی۔
اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے خبردار کر دیا ہے، کہا فرقہ وارانہ اور مسالک میں اختلافات پر مبنی مواد سوشل میڈیا پر عام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقدہ علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر قبلہ ایاز نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ سوشل میڈیا کو فرقہ واریت پھیلانے کے لیے استعمال کرنے والے عناصر کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے بلا تفریق مسلک و مذہب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومتی سطح پر ایسی شخصیات کو سامنے لانے کا اہتمام کیا جائے۔ کراچی میں شہدائے مسجد باب العلم کی قبروں کی اثر نو تعمیر اور تزئین و آرائش مکمل، شہداء کی آج 29ویں برسی منائی گئی۔ انجمن غلامان حر کے تحت منعقدہ برسی میں شہداء کے لواحقین اور سماجی و مذہبی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ پاک حیدری اسکاؤٹس کے دستے نے شہداء کی قبروں پر سلامی دی۔ ممتاز عالم دین علامہ عمران مہدی نقوی نے واقعہ کربلا کے شہیدوں کی قربانی بیان کی اور شہیدوں کے بلند درجات کے لیے دعا کروائی۔ معروف نواں خواں میسم عباس کشمیری اور انجمن غلامان حر کے صاحب بیاس اسد جعفری نے سلام و نوحہ کی شکل میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ یاد رہے کہ آج سے 29 سال قبل امام بارگاہ باب العلم میں شب جمعہ میں بعد نماز مغربین ماتم داری کے دوران دہشت گردوں کی فائرنگ سے انجمن غلامان حر کے 3 ماتمی شہید ہو گئے تھے۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں گے پاکستان کے قبائلی ضلع کرم میں محرم الحرام کے دوران ہم آہنگی اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اہل تشیع اور اہل سنت نمائندین کا گرینڈ جرگہ ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر کرم ڈاکٹر آفاق وزیر، پاک آرمی کے بریگیڈیئر نجف عباس، کمانڈنٹ کرم ملیشیا، ڈی پی او کرم طاہر اقبال بھی شریک ہوئے۔ ہدایت علی پاسدار کی رپورٹ ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ آرمی ضلع انتظامیہ کی جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے مشترکہ امن جرگے کا انعقاد کیا گیا۔ امن جرگے سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کرم ڈاکٹر آفاق وزیر، بریگیڈیئر نجف عباس عوان نے کہا کہ محرم الحرام امن و بھائی چارے کا مہینہ ہے، ضلع بھر میں ان ایام کو انتہائی عقیدت سے منایا جائے گا۔ اس موقع پہ قبائلی عمائدین نے کہا کہ محرم الحرام کسی ایک مسلک یا کسی ایک فرقے کا نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت اور پورے عالم اسلام کے لیے مکرم اور محترم مہینہ ہے۔ محرم جو ہی آتا ہے تو یہاں پہ محرم کے حوالے سے امن جرگے منعقد ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں جو حالات ہیں تو ہمیں ایکسٹرا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں آج ہمارا ایک یہاں پہ شیعہ سنی سب اور گورنمنٹ آفیشلز کا ایک میٹنگ ہوا اور سب اس بات پہ متفق ہوئی کہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی باہر سے کوئی یہاں پہ ہمارے امن کو خراب کرنے کی کوشش کریں، ہم انشاءاللہ اس کے لیے فورسز کے ساتھ اور یہاں اندرونی ہم اس کے ساتھ مقابلے کے لیے انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ آنے والا مہینہ جو ہوتا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت عظمت کا مہینہ ہے، بہت عبادت کا مہینہ ہے۔ اس میں ہر صورت میں امن برقرار رکھیں گے۔ اس میں ہم مشران ڈسٹرکٹ کرم ہر قسم کی قربانی دیں گے، کسی قسم کے قربانی سے دریا نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ کسی ایک قبیلے کے یا کسی ایک قوم کی نہیں تھے، بلکہ وہ عالم اسلام کے لیے تھے۔ ہر ایک آخر میں پکارے گا کہ حسین ہمارے ہیں۔ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی قبائلی عمائدین انتظامیہ اور سیکورٹی فورسز کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ امن کی فضا کو نقصان پہنچانے والے عناصر کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ ہدایت علی پاسدار، قائم ٹی وی، پارا چنار۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمدار حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی یاد میں پاکستان سندھ کے ضلع ٹنڈو الیار کے مرکزی امام بارگاہ میں لکڑی کے بنے علم پاک کو سجانے کی روایت کئی سالوں سے جاری ہے۔ دیکھتے ہیں طفیل احمد کمرانی کی یہ رپورٹ۔ محرم الحرام کے قریب آتے ہی سندھ کے ضلع ٹنڈولیا کی مرکزی امام بارگاہ سخی مودرہ بادشاہ پر عقیدت مندوں نے لکڑی کے بنے علم کو سجانے کے لیے رنگ و روغن کا سلسلہ جاری کر دیا۔ لکڑی سے بنے علم کو تراش خراش کر کے اس کو خوبصورت کرنے میں تبدیل کرنے والے کاریگروں کا کہنا ہے کہ بس یہ ہمارا ہر محرم میں تسلسل ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہر مومن علم سنوارتا سنگارتا اور اپنے گھروں پہ لگاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک مقدس عبادت ہے، اسی وجہ سے علم کو سنگارتے ہیں۔ جیسے آپ دوسرے مسلمان تو سارے عبادت کرتے ہیں، نماز روزے سارے کچھ پڑھے جاتے ہیں اپنی جگہ، مگر ہم اس کے ساتھ ساتھ علم کو سنگارنا سنوارنا اور یہ عبادت کرنا
उसी तसलसल का हिस्सा है। दीन इस्लाम का परचम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मौला अली मुश्किल कुशा को जंग खैबर में दिया, खैबर के मैदान में दिया। जब वो मौला मुश्किल कुशा ने खैबर के मैदान में खैबर के किले को फतह करके उसके बिगाड़ा, उसके बाद मौला अली मुश्किल कुशा की इमामत के बाद इमाम हसन मुश्तबा की इमामत का जब सरताज उसको सर पे चढ़ा गया तो सरकार को ये अलम पाक इमाम हसन को मिला। इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये अलम पाक मिला। जब इमामत का सिलसिला शुरू हुआ, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में गाज़ी अब्बास को कहा कि ये इस्लाम का परचम जो है आपको इमामत नहीं मिली, मैं आपको गाज़ी का परचम इस्लाम का परचम मैं आपको देता हूँ। इसलिए गाज़ी अब्बास को अलमदार कहा जाता है और इमाम हुसैन ने इसको अलम देकर और ये हमेशा के लिए सर बुलंद कर दिया। और हम इसको वही याद दिलाते हैं कि ये अबुल फजल अब्बास बाबल हवाइज और अबुल फजल अब्बास शहंशाह गाज़ी अब्बास का परचम है। हर घर में मोमिनों के घर में ये घर अलम पाक सजाते हैं और वही करबला की याद ताज़ा। अलम पाक से अकीदत रखने वाले लोगों का कहना है कि अलम पाक दीन इस्लाम की निशानी है, इसको अपने घर पर लगाना बड़ी सादत समझते हैं। तारीख़ इंसान में मुख्तलिफ झंडे कौमों की सखावत के अक्कास भी रहे हैं। अलम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसे उर्दू में झंडा और फ़ारसी में परचम कहा जाता है। इंसानी तारीख़ में जंगों के दौरान 3 रंग के अलम नुमाया रहे, जिनमें सफ़ेद अमन की निशानी, सुर्ख जंग की पेशन गोई और सियाह परचम शौक की निशानी समझा जाता है। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर सुर्ख अलम लहराता है, जो इस बात की अक्कास भी है कि हक़ और बातिल की जंग ता क़यामत जारी रहेगी। कैमरामैन टीम के साथ तोफैल अहमद कमरानी, कायम टीवी, टंडोला यार। अफगान तालिबान ने पेशकदमी करते हुए अफगानिस्तान के सूबे नमरूज़ के दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया, जो किसी भी सूबाई दारुल हुकूमत पर उनका पहला कब्ज़ा है। खबरसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सूबे नमरूज़ के सूबाई पुलिस ने कहा है कि तालिबान ने सूबाई दारुल हुकूमत ज़रज पर कब्ज़ा कर लिया है, जो किसी भी सूबाई हुकूमत पर उनका पहला कब्ज़ा है। तर्जमान पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर यह बताया है कि तालिबान के पास शहर पर कब्ज़े का मौका था, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इंतज़ामात नहीं किए गए थे। तालिबान इससे कबल हालिया महीनों में कई अजला पर और सरहदी इलाकों पर कब्ज़ा कर चुके हैं और मगरबी हिरात और जुनूब में कंधार तक सूबाई दारुल हुकूमतों पर दबाव बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान के रोशन डिजिटल अकाउंट्स में आने वाली रकूम 1 अरब 87 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए रकूम की आमद जुलाई के अख्ताम तक 1 अरब 87 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। यूँ गुज़िश्ता बरस 2020 सितंबर में रोशन डिजिटल अकाउंट इजरा के बाद से मौजूदा माली साल के पहले माह में रकम की आमद दूसरी मरतबा बुलंद तरीन सतह पर देखी गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क को जुलाई में 30 करोड़ 7 लाख डॉलर मौसूल हुए, जबकि जून में यह रकम 30 करोड़ 10 लाख डॉलर थी, जो माहाना 30 करोड़ से ज़ायद की रकूम का रुझान जाहिर करता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ डॉलर इमदाद की मंजूरी दे दी है। एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी में मदद और वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर अमल दरामद की सलाहियत बेहतर बनाने के सिलसिले में पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ डॉलर इमदाद की मंजूरी दे दी है। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए कर्ज एशियाई तरक्याती बैंक की 9 अरब डॉलर की एशिया पैसिफिक वैक्सीन तक रसाई की सहूलत के तहत मंजूर किया गया। जहां इस प्रोग्राम को दिसंबर 2020 में शुरू किया गया था, उन्होंने कहा कि यह मंसूबा कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ 98 लाख खुराकों के साथ साथ हिफाजती बॉक्सेस और सिरिंजों की खरीदारी के लिए पाकिस्तान के प्रोग्राम की मुआवनत करेगा। टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी का मैदान बेल्जियम ने मार लिया है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त देकर पहली गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक्स में मेंस हॉकी के फाइनल में बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर होने के बाद पेनल्टी शूट आउट पर 3 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर पहली मरतबा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। मैच में दोनों टीमों के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ, ताहम बेल्जियम के फ्लोरेंट वेन ओवल ने सेकंड हाफ में दूसरे मिनट में गोल करके रेड लाइंस को बरतरी दिलवाई।
کچھ دیر بعد آسٹریلیا نے ٹام ویکم کے گول کی بدولت مقابلہ برابر کر دیا. میچ شوٹ آؤٹ مرحلے میں چلا گیا جہاں بیلجیم کے گول کیپر نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آسٹریلیا کے 3 گول روکے جس کے باعث بیلجیم نے مقابلہ جیت لیا. پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم ٹوکیو اولمپکس کے جیولن تھرو فائنل میں بہترین کارکردگی کے لیے پرعزم. ارشد ندیم نے پاکستانی قوم سے دعا کی اپیل بھی کر دی ہے. السلام علیکم. فائنل کے لیے بھرپور تیاری میں ہوں. اب تک میری کامیابی کے لیے دعائیں کرنے پر قوم کا شکر گزار ہوں. فائنل میں بھی بہترین تھرو کر کے بھرپور کوشش کروں گا. آج میں جس مقام پر بھی ہوں اس میں پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن اور خاص طور پر صدر ایتھلیٹک فیڈریشن جنرل کمسائی صاحب کا میں سب سے اہم کردار ہے. جنرل صاحب کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں کہ فیڈریشن کے ساتھ ساتھ پاکستان سپورٹس بورڈ اور سپورٹس بورڈ پنجاب کا شکر گزار ہوں اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کا, پی ایس بی ڈی جی صاحب کا اور رائے تیمور پٹی صاحب کا. میرے لیے دعا کریں. انشاءاللہ میں قوم کو مایوس نہیں کروں گا اور تقدیریں بدلتی ہیں دعاؤں کے اثر سے. خبروں میں فی الحال اتنا ہی. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے قائم نیوز.